حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے نا، تو مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر قید کر کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئی۔ یقین جانے پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمیں کیوں یقین نہیں ہے قرآن کی ان آیات پر؟ صحابی کہتے ہیں محبوب یہ جو قرآن کی آیت حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی یہ صرف ان کے لیے یہ کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، تو نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے۔ مطلب کیا ہے؟ جو مسلمان بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے غم ہی دور کر دیتا ہے۔ بھائیو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ کتنے بندے ہیں آج جنہوں نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا؟ کتنے بندے؟ زیرو جواب ہے۔ شکوے اللہ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں جی، دکھ درد دور نہیں ہو رہے۔ قرآن کی بھی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور حدیث بھی ہے وَدَعْوَةِ ذِي النُّونِ صحابہ، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ بھائیو یقین جاننے قرآن میں دکھوں کا علاج ہے۔ اچھا ہر بندہ نا، بڑے بھائی ملتے ہیں رمضان میں خاص کر، ہم سب دل کرتا ہے سارا سال ہی نمازیں پڑھیں، لیکن شیطان کا داؤ چل جاتا ہے اور پھر گناہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کا علاج بھی قرآن کی تلاوت میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا دلوں میں جو زنگ لگ جاتا ہے نا، شیطان کا داغ لگ جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، اللہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کی گندگی کو دور کر کے ایمان کا نور پیدا فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یار اتنے صحابہ وہ کفر چھوڑ کے اسلام اپنا لیا، کیسے؟ قرآن کی برکت سے۔ قرآن پڑھیں گے اللہ برکت دے گا۔ تو اچھا یہ تو دل کی بیماریاں نا، روحانی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اسی میں ہے۔ محمد الرسول اللہ، ایک صحابی کلمہ پڑھ کے نا اپنے گاؤں سے آئے، کلمہ پڑھا، واپس اپنے گاؤں میں جا رہے تھے، راستے میں میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی قوم نے اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے تم بتاؤ تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ کہتے میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں اور اپنی بستی میں اپنے گاؤں میں واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگے بھی ہمیں بھی پتہ چلا ہے وہ نبی سچا ہے اور اس کی دعوت سچی ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو دم کر دو، اللہ اس کو شفا دے دے۔ صحابی کہتے مجھے نہ سورۃ فاتحہ آتی تھی، 3 دن میں ان کے گھر ٹھہرا، مجنون زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اس کو، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، 3 دن تک میں وہاں پہ ٹھہرا اور اس کے پاس نہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا، اس کو دم کرتا رہا۔ کہتے ہیں وہ خوش ہو گئے نا، انہوں نے مجھے بکریاں بھی دی۔ کہتے پھر میں اپنے گاؤں نہیں گیا، میں واپس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسئلہ پوچھوں کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں تو نے دم کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا یہ دم حق ہے اور یہ بکریاں بھی حق ہیں اور سچ ہے۔ جو باطل طریقے سے دم کر کے پیسے لیتا ہے وہ حرام لیتا ہے، تو نے جو کیا صحیح کیا ہے اور درست کیا ہے۔ بھائیو وہ مجنون دیوانہ پاگل صحیح ہو گیا، کیسے؟ قرآن پڑھنے سے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہے، سالوں سال دوائیاں کھاتے رہتے ہیں پر قرآن پہ یقین نہیں۔ کتنے بندے ہاتھ کھڑا کر کے گئے کہ میں 7 مرتبہ یا 14 مرتبہ یا 21 مرتبہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہوں؟ جواب زیرو ہے۔ ہمیں قرآن پہ وہ یقین ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو یقین تھا، اللہ شفا دیتا تھا ان کو۔ اچھا ہر دوسرے گھر کی پریشانی ہے جی، گھر میں کالا جادو ہو گیا جی، دکان پہ کسی کی نظر لگ گئی ہے جی، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، یہ ہر دوسرے گھر کی بیماری۔ اللہ کی قسم اس کا علاج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ
ان فی ھذا القرآن سورۃ البقرہ، قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام بقرہ ہے، فمن اخذها فہو برکۃ، جو قرآن کو پکڑ لیتا ہے یہ قرآن اس کے لیے برکت بن جاتا ہے، ومن ترکها، اور جو بقرہ نہیں نہ پڑھتا فہو حسرۃ، وہ خسارے کا سبب بن جاتی ہے جو نہیں پڑھتا۔ اور آخر میں کیا ہے؟ لا یقبلها تبدیلۃ، شعبہ کوئی شیطان، کوئی جادوگر، کوئی تعویذ کرنے والا، کوئی نظر بد لگانے والا وہ سورہ بقرہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی توڑ ہے ہی نہیں جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ پوچھے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ جواب زیرو ہے۔ بابا یہ خدا را قرآن میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں رزق ہے، اس میں نور ہے، اس میں اللہ کی قربت ہے۔ ملے گا کس کو؟ جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔